بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں ایسے بندوں کی اللہ بھی مدد فرماتا ہے، لیکن جو گناہوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تو ایسے بندوں کو اللہ ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ نیکیوں کے راستے پر چلنا مشکل بہت ہے، لیکن منزل بڑی ہی خوبصورت ہے۔ اپنے گناہوں کی اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہا کرے، نہ جانے زندگی میں کون سی گھڑی آخری ہو جائے۔ غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن جو اپنی غلطیوں کو سدھار لیتا ہے وہی بہترین انسان ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اللہ خود اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا، تبھی تو اتنے گناہوں کے باوجود بھی ایک سچی توبہ سے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے کہ آخر اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اگر تم نیک عمل کرو گے اور سیدھی راہ پر چلو گے تو اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ جو بندے اپنی نماز کی فکر کرتے ہیں تو اللہ ان کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ زندگی میں پریشانی بہت آتی ہے، لیکن پریشانی اس لیے آتی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہوتا ہے، اور ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور ہوتی ہے۔ نیت اگر صاف ہے تو ہر منزل آسان ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی گناہ صرف تھوڑی دیر کی لذت دیتا ہے، لیکن ہمیشہ کے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی اتنی نعمت ہے کہ انسان اس کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اگر دیکھنا ہے تو کبھی اپنے آپ کو دیکھو۔ اللہ نے انسان کے جسم میں ہی ایسی بہت سی نعمت رکھی ہے جسے انسان گن نہیں سکتا ہے۔ دل میں جب اللہ کی یاد بس جائے تو دل اور کہیں چین نہیں پاتا۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا تکلیف ہی دیتا ہے، اور نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہمیشہ سکون ہی دیتی ہے۔ لوگ عزت کو یہاں وہاں تلاشتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت اور ذلت سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ رزق کے پیچھے بھاگنے سے اچھا ہے کہ اللہ کی رحمت کے پیچھے بھاگا جائے، کیونکہ رزق دینے کا ذمہ صرف اللہ کا ہے۔ اللہ جس کا چاہے اس کا رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہے اس کا تنگ۔ رزق انسان کو ایسے تلاشتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ گناہ کر کے بندے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے ہیں، بلکہ اپنی خود کی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ سارے جہان کی کامیابی نماز میں چھپی ہے، اور نماز پڑھنے والا یقیناً کامیاب ہے۔ اللہ اگر کچھ دے تو بندوں کو چاہیے کہ اس پر شکر کرے، اور اگر اللہ کچھ لے لے تو بندوں کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے۔ اسی میں بندوں کی بھلائی ہے۔ دنیا میں انسان جس کے ساتھ رہے گا قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو جیسا کرے گا اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اگر گناہوں کو چھوڑ کر بندے اللہ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو گناہوں کے سبب جتنے بھی راستے بند ہو چکے تھے وہ تمام کے تمام کھلنے لگتے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، کیونکہ حضور کی محبت کے بنا اللہ کی محبت نہیں ملا کرتی۔ دنیا میں سب سے بڑا دولت مند وہ انسان ہے جس کے پاس دین کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ دنیا کی دولت سے دنیا ملتی ہے اور ایمان کی دولت سے آخرت ملتی ہے۔ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے، سب سے بڑی زندگی تو آخرت سے شروع ہوگی۔ اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اپنا حوصلہ کبھی کم نہ ہونے دے اور بھروسہ صرف اللہ پر رکھے۔ جو انسان کبھی مشکلات سے نہیں گھبراتا وہ منزل پر پہنچ کر رہتا ہے، اور جو مشکلوں سے گھبرا جاتا ہے تو منزل اس کے پاس آ کر بھی چلی جاتی ہے۔ جس کے اندر محنت کرنے کا جنون ہوتا ہے کامیابی بھی انہی کو ملتی ہے۔ کسی کو دھوکہ دینے والے کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے، تو کسی کو دھوکہ ہرگز نہ دے۔ جو شخص پاکیزہ رہتا ہے اسے ہمسفر بھی پاکیزہ ہی ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے ترازو میں صرف انصاف تولا جاتا ہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا قبول ہو جاتی ہے۔ بات ساری نیتوں کی ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھے
اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظریں اور اپنا لہجہ ہمیشہ نیچا رکھے. کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر لفظوں سے تمہاری نظریں جھکا دے. دو چہرے کو انسان کبھی نہیں بھولتا، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والا.